إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. حضرات محترم، سورۃ نساء کی 130 آیات ہم اب تک پڑھ چکے ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی معاشرتی زندگی میں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. سب سے پہلی آیت میں انسان کو یہ سمجھایا کہ پہلی بات تم یہ سمجھ لو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی اور بہت سے اولاد اسی سے پیدا کی. تو اب بحیثیت انسان ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا، پھر وراثت کی تقسیم بتائی، پھر انسان کو یہ باور کروایا کہ کن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو اور کن سے نہیں کر سکتے، اور جن سے تم نکاح کر سکتے ہو تو نکاح کے آداب کیا ہیں. یہ ساری باتیں ہم بتدریج پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو بالآخر اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. یہ اس لیے کہا کہ چاہے وہ وراثت کی تقسیم ہے، بیوی اور اولاد کا نان و نفقہ ہے، یتیموں کی کفالت ہے، یا کوئی بھی انسان کے لین دین کے معاملات ہیں، انسان دنیاوی غرض سے اکثر ناانصافی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. میں نے یہ وصیت کی اہل کتاب کو جو تم سے پہلے تھے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی یہی وصیت کرتا ہوں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ان معاملات میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے. اپنی مرضی استعمال نہیں کرنی. جو حدود و قیود اللہ رب العزت نے لگائی ہے ان کی پابندی کرنی ہے. ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے ہمیشہ. تو پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے کہ ہم نہیں مانتے، یا انصاف نہیں کرو گے، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو پھر یاد رکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے. جن مفادات کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، تو اگر یہ انسان اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا تو اللہ لے بھی سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ بے پرواہ ہے،
اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حمیدہ وہ تعریف کیا گیا ہے. اللہ کی بد تعریفی نہیں ہو سکتی. جو انسان اللہ کی ذات کے متعلق اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے گا وہ اپنی بربادی کا دعوت دے گا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز. یعنی کارساز کا مطلب کیا؟ ہر کام کو کرنے والا اللہ ہی کافی ہے. سارے کے سارے انسان اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں، سارے کے سارے انسان اللہ کا انکار کر دیں، تو پھر بھی اللہ کے قدرت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کی قوت و طاقت میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی. یہ انسان کے لیے ہے کہ وہ جتنے حمایتی ہیں اس کے اتنا طاقتور ہے، اور اگر حمایتی الگ ہو جائے تو وہ انسان انتہائی کمزور، لاغر، بے بس ہے. لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ بھی ہے اور حمد کیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگوں میری نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا، اگر میں چاہوں یذھبکم، تمہیں لے جاؤں، اے لوگوں، ویاتی بآخرین، اور ایک نئی مخلوق لے آؤں، نئی قوم لے آؤں، دوسرے لوگوں کو لے آؤں. کہیں فرمایا ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، میں تم سب کو لے جاؤں اور ایک نئی مخلوق لے آؤں. اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ اتنا مان نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو چاہوں کر لوں. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اس بات پہ اللہ قادر ہے، اسے مذاق نہ سمجھنا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ایک ہی لمحے میں پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق لا سکتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اب انسان دنیا کے فائدے کے لیے وہ کچھ کرتا ہے اعوذ باللہ کہ خود اپنے آپ کو سوچے تو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ پہ، میں کر کے آ رہا ہوں. لیکن مفادات نے ہمیں اندھا کر دیا. ہم اپنے ضمیر کی آواز کو ہمیشہ دبا دیتے ہیں، صرف کس لیے؟ دنیاوی مفاد کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، اگر کوئی انسان دنیا کے ہی بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے اجر اور ثواب اللہ کے پاس ہیں. تم زبردستی حاصل نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے لوگ جو دوسروں پہ زیادتی کر کے ان کے مال کو چھین لیتے ہیں، وراثت میں سے دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا. بھوک اور افلاس میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں. یا اللہ انہیں سب کچھ ہونے کے باوجود ذہنی تنگی کا شکار رکھتا ہے. نہ وہ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں نہ اپنی اولاد پہ. حق بھی مارا اور کام بھی کسی نہ آیا، اور وبال دنیا اور آخرت کا اپنے سر پہ لے لیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، اگر کوئی دنیا کا ہی بدلہ لینے کے لیے ہے تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے، دونوں کے اجر، دونوں کے بدلے اللہ کے پاس ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. یعنی کائنات کی کوئی آواز زبان سے نہیں نکلتی مگر اللہ اسے سنتے ہیں. وہ کسی بھی زبان سے، آپ دیکھیں میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑی دور چلے جائیں میری آواز آپ کو نہیں آئے گی. آپ کسی سے بات کریں تو جو آپ کی آواز کی رینج ہے وہاں تک لوگ سن سکیں گے، آگے نہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جن کی رینج لامحدود ہے.
کائنات کے کسی بھی کونے میں، زمین کی کسی بھی تہ میں، آسمان کی کسی بھی بلندی پہ جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی آواز نکلتی ہے، اللہ اسے سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اسے دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر اس دیوار کے پار نہیں جا سکتی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے بیٹے، ایک ذرے کے برابر بھی جو تو کام کریں گا، وہ چاہے زمین پہ کر، آسمانوں پہ کر، یا زمین کی تہ میں کر جا کے، اللہ اسے لے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ دیکھ رہا ہے سب۔ یہ ایک اتنی خوفناک دھمکی ہے، ہم عجم کے لوگ اسے محسوس نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا کہ ایک مصر کا شخص طواف کر رہا تھا بڑی بےہودگی سے، دھکے دے رہا تھا، جوان آدمی تھا، ایک دفعہ دو دفعہ، تو ایک بزرگ شخص کو اس کا دھکا لگا تو اس نے صرف اتنا لفظ کہا، یا شباب اللہ ینظر الیک، اے جوان اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسے تھا جیسے مر گیا، غیبی ہو گیا، پھر اسے دوبارہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی خوفناک بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمومی طور پہ آپ اس وقت یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان بہت سے جرائم کرنے سے باز آ جاتا ہے کہ کیمرے میں میری پکچر آ جائے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اگر کیمرے میں لوگ دیکھ لیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، تو جو اللہ دیکھ رہا ہے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔